أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیتوں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، اور جو ایک جسے ہم ایک کہتے ہیں کہ ہسٹری کا جو ایک اسکرین شاٹ اگر ہم لیں کہ ہم ہسٹری میں کہاں پر ہیں، تو مدنی زندگی کا آغاز ہوا ہے، اور جو مسلمانوں کو جو مشکلات درپیش ہیں، جو نئی مدنی ایک جو کمیونٹی بن رہی ہے، اور اس وقت جو ہے جسے کہتے ہیں کہ غزوہ بدر سے پہلے کی یہ آیات ہیں، اور بنی اسرائیل کے واقعات، تاریخی واقعات کا جو ہے وہ تذکرہ کیا گیا ہے، جس کا آغاز جو ہے ہم نے پچھلے ہفتے کیا تھا، اور اس میں ایک نبی جسے کہتے ہیں کہ ان کی نبوت کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے، پروفٹ سیموئل ان کا نام ہے، اور ان کے وہ جو ہے بنی اسرائیل جو ایک منتشر قوم تھی اس وقت، اور انتہائی مشکل حالات سے گزر رہی تھی، ان کو وہ اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور ایک منظم طور پر جو ہے ایک ان کو قوت بنانے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو اس میں ہم نے جو لاسٹ ٹائم جو ذکر کیا تھا کہ ان کے جو سردار تھے، جو پولیٹیکل فورس تھی، جو ان کے انفلوئنسر سے، وہ آئے اور آ کے انہوں نے درخواست کی اپنے نبی سے کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کیا جائے، اور اگر ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کیا جائے گا تو ہم تو تیار بیٹھے ہیں جہاد فی سبیل اللہ کرنے کے لیے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم انسان جو ہے بڑے 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 اپنے زعم میں اپنے دعوے کرتا ہے، تو انہوں نے کہا دیکھو ایسا نہ ہو کہ تم پر جو ہے جب یہ قتال فی سبیل اللہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نافذ ہو تو تم مکر جاؤ۔ تو انہوں نے کہا ہم کیوں مکرنے والے ہیں، جبکہ ہمارے ایسے حالات ہیں کہ ہم کو ہمارے گھروں سے نکال دیا گیا، ہمارے اوپر جو ہے یہ ایک مسکنت اور یہ ایسے حالات ہم پر جو ہیں وہ تھوپ دیے گئے ہیں، تو ہم کیوں نہیں لڑیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے طالوت علیہ السلام جو ہے ان کو تمہارے لیے جو ہے وہ بادشاہ مقرر کیا گیا۔ یہ ہم نے لاسٹ ٹائم جو ہے آیتیں کور کی تھیں، تو اس کے اوپر وہ اچانک جو ہے وہ ناراض ہو گئے، وہ سمجھ رہے تھے کہ ان کو جو ہے یہ رتبہ ملے گا،
تو انہوں نے کہا کہ وہ کیسے جو ہیں وہ بادشاہ بن سکتے ہیں، وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، جبکہ ان کو کوئی وسعت مال میں نہیں دی گئی، کوئی ان کو وہ دولت و حشمت والے نہیں ہیں، ان کا کوئی وہ مقام نہیں ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کو جو ہے یہ جو ہے یہ اس منصب پہ فائز کر دیا جائے. تو انہوں نے تو جواب دیا، جو نبی تھے انہوں نے جواب دیا، ان اللہ اصطفاہ علیکم، بے شک اللہ تعالیٰ نے انہی کو چنا ہے تمہارے اوپر. اصطفیٰ کا جو ورڈ ہے وہ مصطفیٰ، the chosen one، جس کا انتخاب کیا جائے. تو ان اللہ اصطفاہ علیکم، تمہارے اوپر ان کو اللہ تعالیٰ نے ترجیح دی ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کون جو ہے کس چیز کا حقدار ہے. اس آیت میں ایک اور بھی بہت بڑا لیسن ہے کہ انسان میں جو حسد کی جو جڑ ہوتی ہے وہ اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ ہم اپنے طور پہ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں زیادہ پتہ ہے کہ کس کو کیا چیز ملنی چاہیے. جب لوگ حسد کرتے ہیں تو ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی حکمت جو ہوتی ہے اس کے اوپر جو ہے وہ شک کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ اس کے ساتھ ایسے کیسے ہو گئے، ان کے بڑے مزے آ گئے، ان کو ایک چیز کیسے مل گئی، اس کا رشتہ یہاں پر کیسے لگ گیا، یہ تو وہ فلانی تو زیادہ وہ اس چیز کی وہ تھی، زیادہ اس کے ساتھ یہ ہونا چاہیے تھا اور اس کے ساتھ یہ ہونا چاہیے تھا. لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جب قسمت کے فیصلے جو کیے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تم کسی کو دیکھو کہ کسی کو فضل مل رہا ہے تو تم اللہ سے اللہ کا فضل مانگو، اور اللہ سے تم اللہ کا فضل مانگو، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ذو فضل عظیم ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس دینے کے لیے بہت کچھ ہے، لیکن جب انسان اپنا دل تنگ کر لیتا ہے اور اس تنگ نظری سے جو ہے دوسروں کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کو یہ چیز کیسے مل گئی، یہ ان کو یہ کیسے مل گیا، تو ہم اللہ تعالیٰ کی جو حکمت ہے، اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں اس کے ساتھ ہم جو ہے وہ ایک طریقے سے شرک کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں زیادہ معلوم ہے. استغفر اللہ، یعنی ہمیں زیادہ پتا ہے کہ کون کس چیز کا جو حقدار ہے. تو بعض اوقات یہ جو اتنے بڑے بڑے تاریخی واقعات ہوتے ہیں اور ان کا جو ذکر آتا ہے، اس میں انسان اپنی فطرت جو ہے وہ پہچان سکتا ہے. اپنی فطرت جو ہے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کتنی دفعہ کتنی چیزیں کس طریقے سے سوچتے ہیں کہ یہ چیز کس طریقے سے ہونی چاہیے تھی اور یہ چیز اس طرح سے ہونی چاہیے تھی. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے، اللہ یعلم من خلق، وہ نہیں جانے گا جس نے بنایا ہے، اس کو جو ہے وہ بہتر معلوم ہے کہ ہر فیصلے کی کیا حکمت ہے. تو وہ جواب دیتے ہیں ان اللہ اصطفاہ علیکم، اللہ تعالیٰ نے ان کو تمہارے اوپر منتخب کیا ہے، وزادہ، اور ان کو انکریز کیا ہے، ان کو بڑھایا ہے، بسطۃ فی العلم والجسم، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جسمانی بھی قوت دی ہے اور علمی صلاحیتیں بھی ان کو جو ہیں وہ ایسی عطا کی ہیں جو تم کو نظر نہیں آتی. واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ جس کو چاہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو کوئی ایکسپلینیشن دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ تو جو نبی تھے انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ کس کو ملک کس کو اختیار عطا کرے، کس کو اتھارٹی عطا کرے اور کس سے لے لے، یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کس چیز کے پیچھے کیا حکمت ہے. اور واللہ واسع علیم، اور اللہ کا علم جو ہے وہ انتہائی وسیع ہے. علم کی وسعت جو ہوتی ہے نا، یہ تمام ایک جسے کہتے ہیں نا جو ایک ڈٹرمننگ فیکٹر ہوتا ہے، وہ کیا ہے کہ وہ علم کی حکمت، علم کی وسعت ہے. مثلا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کسی چیز کے بارے میں، ادھر بھی آپ دیکھیں کہ کوئی آج کل جیسے یہ کرونا وائرس کی جو گائیڈ لائنز جو ہیں وہ آتی ہے، وہ اس وقت تک نہیں آتی جب تک کہ CDC کے پاس جو ہوتا ہے ڈیٹا نہیں ہوتا ہے. انہوں نے اتنے لوگوں کے اوپر جو ہے ٹیسٹنگ کی ہوتی ہے، یعنی ایک وسعت ہوتی ہے علم کی کہ جب ان کے پاس ایک پورا ایک ڈیٹا ہوتا ہے، ایک ڈیٹا بیس ہوتا ہے کہ اتنے لوگوں کے اوپر ٹیسٹ کیا گیا، اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں، پورا کا پورا ایک وسعت ہے علم کی. پھر اس کے بیسس کے اوپر جو ہے وہ گائیڈ لائنز آتی ہیں کہ آپ اب یہ کر سکتے ہیں اور یہ نہیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو ہم لوگ کوئی چیز کا فیصلہ اپنی طرف سے نہیں کر سکتے، ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے علم کی، اور وہ پھر ہمیں جو ہے وہ گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی جو وسعت ہے علم کی،
وہ تو انسان اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتا ہے، وہ تو ایک جسے کہتے ہیں کہ لامحدود ہے، انفینٹ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو وسعت علم ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی جو ہے علم کے وسعت کے اوپر جب فیصلے کرتا ہے، جب ہماری قسمتوں کے فیصلے ہوتے ہیں، جب ہم مشکل ترین مرحلوں سے گزر رہے ہوتے ہیں، تو ہم صرف اسی چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی جو وسعت ہوتی ہے علم کی، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کس وقت کس چیز ہمارے لیے بہتر ہے۔ تو توکل جو ہے وہ اسی کا نام ہے کہ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کی تمام اسماء اور صفات کے اوپر جو ہے اس قدر انسان کا ایمان ہو کہ انسان کو یقین ہو کہ میرے رب نے سوچا ہے تو صحیح سوچا ہے، میرے رب نے میرے لیے یہ فیصلہ کیا ہے تو بہترین ہوگا، میرا رب جو ہے مجھے اس مرحلے سے لے کر جا رہا ہے تو وہ حکمت جو ہے وہ جانتا ہے، وہ اللہ جانتا ہے اور میں نہیں جانتا، لیکن میرا یقین ہے، کامل ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ، اللہ کی صفات پہ، اللہ تعالیٰ کے جو افعال ہیں، اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے اس میں میرے لیے بہتری ہے، اور اللہ کی حکمت بھی جو ہے وہ مکمل ہے، اللہ کا علم بھی جو ہے وہ مکمل ہے۔ تو توکل جو ہے یہ ان تمام چیزوں پر ایمان کے ساتھ انسان کا دل جب جمتا ہے تو یہ اس دل کے عمل کا نام جو ہے وہ توکل ہے۔ تو یہ وہ جو ہے جواب دیتے ہیں۔ اب اس کی جو اگلی آیت ہے، یعنی یہی گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، اور اس کی جو اگلی آیت ہے اس کا ہم جو ہے وہ تذکرہ کرتے ہیں۔ آج جو آیت ہے وہ کیا ہے؟ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ ان فی ذالک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ابھی جو نبی ہیں یہ مزید جو ہیں ان کو جواب دے رہے ہیں ان کی بات کا، یعنی جو انہوں نے سوال کیا کہ ان کو وہ اپنے طور پہ جو سمجھ رہے ہیں کہ طالوت علیہ السلام کو جو ہے یہ اس منصب پہ نہیں فائز کرنا چاہیے، تو اسی کے جواب میں مزید جو دوسرا جو ایکسپلینیشن وہ دے رہے ہیں وہ کیا ہے؟ پھر انہوں نے کہا کہ وقال لہم، وقال واو جو ہے وہ اور قال قول سے کہنا، انہوں نے کہا، کس سے کہا؟ نبی جو پروفٹ سیموئل ہیں ان کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے کہا لہم، انہیں، لام جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ حرف جر ہو گیا، اور ہم جو ہے وہ کیا تھا؟ وہ ہو گیا اٹیچ پروناؤن، اور قال لہم، اور انہوں نے کہا انہیں، یعنی ان کو جواب دیا۔ وقال لہم نبیہم، کس نے کہا؟ نبیہم نے، ان کے نبی نے۔ نبیہم میں نبی اور ہم جو ہے وہ اٹیچ پروناؤن ہو گیا کہ ان کے نبی نے کہا ان آیت ملکہ، ان حرف توکید و نصب، یعنی بے شک کوئی چیز تاکید کے ساتھ کی جاتی ہے تو حرف جو ہے ان آتا ہے، تو ان آیت ملک ہی، ان آیا ملک ہی، یعنی نشانی جو ہے ان کی ملک کی، ان کی حکومت کی، ملک ہی جو ہے وہ اگین اٹیچ پروناؤن ہو گیا کہ ان کی حکومت کی، یعنی اللہ تعالیٰ جو ان کو حکومت عطا کر رہے ہیں طالوت علیہ السلام کو، جو ان کو یہ اقتدار دے رہے ہیں، اس کی کیا نشانی ہے؟ ان کے یاتیکم، کہ آئے گا تمہارے پاس، یاتیکم، یاتیکم کا کیا مطلب ہوا؟ یاتی کہتے ہیں کہ آنے کو، اتا یاتی کا مطلب ہوتا ہے کہ آئے گا، کم تمہارے پاس، اگین یہ اٹیچ پروناؤن ہو گیا کہ تم سب کے پاس آئے گا تابوت، ایک تابوت آئے گا، ایک صندوق آئے گا، چیسٹ، ٹھیک ہے، ایک چیسٹ آئے گا، فی ہی، ان اٹ، فی اور پھر ہی جو ہے وہ اگین اٹیچ پروناؤن ہو گیا، ان اٹ، کیا ہوگا اس کے اندر؟ سکینتم من ربکم، اس کے اندر تسکین، سمان تسکین ہوگا، یعنی ایک تمہارے لیے سکون کا باعث، اطمینان کا باعث، ٹرینکولیٹی، پیس آف ہارٹ، جو سکینتم من ربکم، من جو ہے سے، اور رب جو ہے وہ کیا ہے؟ ربکم، من جو ہے سے ہو گیا یعنی فرام، اور ربکم تمہارے رب، یعنی اس جو ایک تابوت آئے گا اور اس تابوت کے اندر تمہارے لیے کیا ہوگا؟ ایک
سکینہ ہوگی، ایک اطمینان ہوگا، ایک سکون ہوگا، ایک ٹرینکولیٹی ہوگی، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس ایک آیت آئے گی جس میں سکینۃ من ربکم وبقیۃ، اور بچی ہوئی چیزیں ہوں گی. بقیہ کا کیا مطلب ہے؟ باقی کا ورڈ ہوتا ہے نا، اردو میں ہم یوز کرتے ہیں. تو بقیہ جو ہے کہ یعنی بچی ہوئی چیزیں ہوں گی، مما، اس سے جو ترکا چھوڑا، یعنی ایک بچی ہوئی چیزیں ہوں گی، ایک ترکہ ہوگا. ترکے کا ورڈ جو ہے نا، کہتے ہیں نا کوئی ترکہ آپ چھوڑتے ہیں کسی چیز کے لیے، تو ایک بچی ہوئی چیزیں ہوں گی، ایک ترکہ ہوگا جسے چھوڑا ہوگا، مما ترکا، جسے چھوڑا ہوگا آل موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی اولاد نے، وآل ہارون، اور ہارون علیہ السلام کی جو آل ہے، ان کے جو سکسیسرز ہیں، ان کا بچا ہوا جو ہے ایک اس میں چیزیں ہوں گی، یعنی ایسے تبرکات ہوں گے جو کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو جو تھے کہ سے مختص ہیں، ان کو بلانگ کرتے تھے، اور وہ اس میں موجود ہوں گی ایسی چیزیں. تحملہ الملائکہ، اور اٹھائیں گے اسے فرشتے، یعنی وہ ایک مقدس تبرکات جو ہیں وہ جو اس تابوت کے اندر ہوں گے، اس کو فرشتے لے کر آئیں گے. تحملہ، تحمل کا ہوتا ہے نا حمل، کہتے ہیں کہ کوئی چیز کا ویٹ، حاملہ کہتے ہیں پریگننٹ عورت کو. تحمل تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو کا ویٹ ہونا. تحملہ، ہو جو ہے کہ اٹیچ ٹو نان ہو گیا، کہ اس کو اٹھائیں گے اسے. الملائکہ، ملائکہ فرشتے، فرشتے اس کو اٹھائیں گے. انا فی ذالک، اگین انا آیا بے شک، فی ذالک، فی جو ہے وہ پریپوزیشن ہو گیا، حرف جر ہو گیا، میں، ان اٹ، ذالک اس میں جو ہے لا آیت، تمہارے لیے بے شک جو ہے نشانی موجود ہے، لکم تمہارے لیے، لام اگین تمہارے واسطے کے لیے کہ فور، اور کم جو ہے اٹیچ پروناؤن ہو گیا کہ اس میں تمہارے لیے جو ہے نشانی موجود ہے. ان کنتم، اگر تم، ان اگر، کنتم تم، مؤمنین تم ایمان والے ہو، تو اس میں تمہارے لیے نشانی موجود ہے. تو اب اس کو سمرائز کرتے ہیں، اس پوری آیت کا ورڈ بائی ورڈ میننگ کیا ہم نے. یعنی ان کو کیا جواب دیتے ہیں کہ وہ جو نبی ہیں سیموئل علیہ السلام، وہ کیا جواب دیتے ہیں کہ یہ جو ان کو جو اقتدار دیا جائے گا اس کی نشانی ہوگی. اس کی نشانی جو ہے ایک تابوت ہے، ایک چیسٹ ہے جو تمہارے پاس آئے گا، اور اس کے اندر تمہارے لیے پہلی چیز نمبر 1 کیا ہوگی؟ سکینہ، تمہارے دل کا سکون ہوگا، اطمینان ہوگا اس میں. اور بقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، اور موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی چھوڑی ہوئی جو ہے تبرکات اس کے اندر ہوں گے، اور فرشتے جو ہیں اس کو لے کر جائیں گے. اور یقیناً اس میں تمہارے لیے انتہائی واضح نشانی ہے، بشرطے ان کنتم مؤمنین، بشرطے کہ تم ایمان والے ہو. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ نشانیاں جو ہیں وہ انہی کو نظر آتی ہیں جب آپ کا ایمان ہوتا ہے، تو ہی آپ کو جو ہے تمام آیتیں جو ہیں نظر آتی ہیں. اگر ایمان نہیں ہے تو آپ کچھ بھی آپ کے سامنے سے گزر جائے، لیکن جسے کہتے ہیں نا کہ انسان کے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ جو ہے یہ تابوت کی حقیقت کیا ہے؟ تابوت کے معنی جو ہیں وہ صندوق کے ہیں. یہاں اس سے مراد بنی اسرائیل کا وہ صندوق ہے جس کو تورات میں خدا کا صندوق یا خدا کے عہد کے صندوق سے تعبیر کیا گیا ہے. اور بنی اسرائیل کے مصر سے خروج کے زمانے تک، یعنی جب بنی اسرائیل نکلے تھے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مصر سے، اور ادھر سے لے کر بیت المقدس کی تعمیر تک جو ہے یہ بنی اسرائیل کے قبلے کی حیثیت سے رہی ہے. یعنی وہ اس تابوت کو، اس میں وہ جو چیزیں تھیں وہ اس کی وہ ایسی تھی جیسے ایک سمجھیں کہ ان کے لیے قبلہ ہو. جیسے ہمارے لیے قبلہ ہے نا کہ خانہ کعبہ ہے، اور کعبہ جو ہے اگر آپ کعبہ کی حقیقت کو دیکھیے اور اب آپ پیرلل ڈرا کیجئے کہ جو بات جو کی جا رہی ہے کہ یہ تابوت کا جو ہے وہ ذکر کیوں آ رہا ہے. مسلمان جو ہیں وہ اس وقت جسے کہتے ہیں کہ وہ سملر ٹائم کیپسول میں موجود ہیں. جو مدینے کے مسلمان ہیں وہ مکے سے ہجرت کر کے آئے ہیں، اور یہ آیتیں آپ کو معلوم ہے کہ عین تحویل قبلہ کے بعد کی
ہیں کہ جب جیسے کہتے ہیں کہ قبلہ جو تھا وہ بدل دیا گیا اور قبلہ جو ہے اب خانہ کعبہ کی طرف جو ہے، تب تمام مسلمان جو ہیں وہ رخ کر کے نماز پڑھیں گے۔ اور جو ہے خانہ کعبہ کی تعبیر جو ہے وہ انبیاء نے کی ہے، وہاں پہ مقام ابراہیم ہے، اور جسے کہتے ہیں فیہ آیات بینات، وہاں پہ کھلی آیتیں موجود ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے یہ جو کعبہ کی جو حیثیت ہے، جسے کہتے ہیں نا ایک سینٹرل پیوٹل، جو دنیا میں جو ایک قبلہ ہے، جو ایک سمبولک ویلیو جو کعبہ کی ہے، وہ جیسے ریپریزنٹ کرتا ہے کہ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عرش کی سمبولک ویلیو ہے اس کی، ناٹ دیٹ کہ ریئل عرش، کہ وہ تو اللہ تعالیٰ کا عرش جو ہے وہ اس کی ایک سمبولک ویلیو یہ ہے کہ ہم تمام جو ہم مسلمان ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے آگے جو ہیں وہ جھکتے ہیں۔ اور جس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کوئی ہمارے پاس کوئی امیج نہیں ہے، لیکن ایک سمبولک ویلیو ہے کہ انسان جہاں پر بھی ہوتا ہے وہاں پر انسان جو ہے وہ اس ڈائریکشن کی طرف ایک فزیکل ڈائریکشن دی گئی، کیونکہ انسان کو ایک جیسے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جسد بنایا ہے، ایک فزیکل باڈی بنایا ہے، تو ہم کدھر جب سر ٹیکتے ہیں اپنا، جب ہمارے تمام اعضاء جو ہیں وہ جھکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے، جب ہم سجدہ روح ہوتے ہیں، تو ہم جو ہے جو فزیکل ہمیں ایک قبلہ دیا گیا، ایک ڈائریکشن دی گئی کہ تم سب نے اس پر یونیفائی ہونا ہے، اور یہ قبلہ ہے، اور یہ مقام ابراہیم ہے، اور یہ مسجد ہے، اور یہ سجدہ کرنے کی جگہ ہے، یہ اللہ کے آگے جھکنے کی جگہ ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک سمبولک ویلیو رکھتی ہے۔ اور دل کا قبلہ جو ہے، اب ہم یہ پہلے بھی آیتیں کر چکے ہیں، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جہاں بھی تم ٹرن کرو گے اللہ ہی کو پاؤ گے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ کسی ڈائریکشن سے اور کسی جگہ سے اور کسی تعبود سے یا کسی تبرکات کے ساتھ جو ہے وہ نہیں ہے۔ تمہارا دل جو ہے اللہ تعالیٰ تو تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے، تم جدھر بھی مڑو گے اپنے رب کو ہی پاؤ گے، یعنی کہ یہ تمام کی تمام کائنات جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جسے کہتے ہیں آپ ایکسپینڈ کرتے جائیں، کعبہ ہے نا، کعبہ کے گرد جو ہے طواف ہو رہا ہے، اب یہ آپ ایکسپینڈ کرتے جائیں، تمام کی تمام یونیورس جو ہے، تمام پلانٹ جو ہیں، تمام ستارے سیارے، ہر چیز جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے طواف میں موجود ہے۔ ایوری تھنگ پوائنٹس ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ، تو ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی عبادت میں ہے۔ تو یہ جو ہے یہ حقیقت ہے، یہ جو ہمارے دین کی جو ہے یہ حقیقت ہے، لیکن ایک جو سمبولک ویلیو دی گئی وہ کعبہ کو دی گئی۔ تو مسلمان جو ہیں وہ ایگزیکٹلی اسی پوائنٹ پر ہیں کہ ان کا قبلہ ان سے وہ دیکھتے ہیں کہ اپنے قبلے کی طرف جب دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ کس کی تحویل میں ہے، وہ کفار کی جو ہے دسترس میں ہے، وہاں پہ جا بجا جو ہیں وہ بت کھڑے کیے گئے ہیں، اور وہ وقت آ گیا ہے کہ ان کو کھڑے ہو کر جو ہے اپنا جو ہے کہ یہ اس کو پاک کرنا ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے مخصوص کرنا ہے۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اصل چیز جو ہے نا کہ اب آپ اس کو آپ دو ڈائمینشن پہ لیجئے، ایک تو بات ہوگی نا کہ ایک جہاد جو ہے، اور جہاد کی جو بات کی جا رہی ہے، قتال فی سبیل اللہ کی بات کی جا رہی ہے۔ قتال فی سبیل اللہ کی بات تو کی جا رہی ہے، لیکن یہ جہاد جو ہوتا ہے یہ دو لیول پر ہوتا ہے، اور آپ اس کو ان آیات میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ بات سامنے سمجھ آ جائے گی کہ کیا بات کی جا رہی ہے۔ دو لیول پہ کس لحاظ سے ہوتا ہے؟ ایک کعبہ تو ہے کہ جو ایک فزیکل ایکچوئل کعبہ ہے جس کو جا کر جس کا ذکر کیا جا رہا ہے، ایک فزیکل تابوت ہے جس کے اندر تبرکات جو ہیں وہ موجود ہیں، یہ بنی اسرائیل کے جسے کہتے ہیں ہم ہسٹری کا جو اوور لیپ ہے، جو ایونٹس کا ہم اس کا اگر جو پیرالل جو سچویشنز چل رہی ہیں ہم جو بات کر رہے ہیں کہ ایک تابوت ہے کہ اس کے اندر جو ہے تبرکات موجود ہیں، کہ موسیٰ علیہ السلام کے چھوڑے ہوئے، ہارون علیہ السلام کے چھوڑے ہوئے، اسی طرح سے کعبہ ہے، وہاں پہ مقام ابراہیم ہے، وہاں پہ نشانیاں جو ہیں وہ موجود ہیں۔ یہ تو فزیکل جسے کہتے ہیں کہ وہ کعبہ کی جو ہے وہ بات کی جا رہی ہے جس کے ساتھ جو ہے ہمارے دل اٹیچڈ ہیں، لیکن اس سے پہلے جس کعبہ کو جو ہے جسے کہتے ہیں کہ ہمیں سب سے پہلے جس کا تزکیہ کرنے کی ضرورت ہے، جو پہلا جو جہاد ہے وہ کیا ہے؟ وہ اپنے نفس کے خلاف ہے،
وہ اپنے نفس کے خلاف ہے، یعنی اس دل کو وہ پاکیزگی عطا کرے کہ یہ دل جو ہے تمام چیزوں سے، تمام جسے کہتے ہیں کہ شرک سے جو ہے وہ پاک ہو جائے، اور اس دل کو جو ہے اتنا انسان پیور کرے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اتنا مخلص ہو جائے کہ جس طرح سے کعبہ کے گرد جو ہے مستقل طواف ہوتا ہے، اسی طرح سے اس دل کے گرد بھی جو ہے مستقل اللہ کی یاد جو ہے وہ اپنا گھیرا ڈال دے۔ تو وہ دونوں چیزیں جو ہیں ان کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ ایک چیز جو ہے وہ ذکر کی گئی کہ ہاں تمہارے پاس کیا نشانی آئے گی کہ وہ تابوت آئے گا، یہ بنی اسرائیل کا صندوق جو ان سے چھن لیا گیا تھا، اور اس میں جو ہے اس کو اپنے وہ خیمے عبادت میں ایک خاص پردوں کے بیچ میں رکھتے تھے، جیسے تمام پردوں کے بیچ میں کعبہ ہوتا ہے، رائٹ، اور تمام دعا اور عبادت میں اسی کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ ان کے ربی، یعنی ان کے ربیون جو جسے کہتے ہیں ریبائز جو ہوتے ہیں، ان کے کاہن غیبی رہنمائی کے لیے بھی اس کو مرجع بناتے تھے، یعنی وہ سمجھتے تھے کہ یہ ایک سورس آف ہمارے لیے گائیڈنس ہے، ٹھیک ہے۔ مشکل حالات، قومی مصائب اور جنگ کے میدانوں میں بھی بنی اسرائیل کا حوصلہ قائم رکھنے میں اس تابوت کو سب سے بڑے عامل کی حیثیت حاصل رہی، اور اس میں کئی جو تھی محفوظات اور یادگاریں جو ہیں وہ محفوظ تھیں، جو کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام سے وابستہ تھیں۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ ان سے چھین لیا گیا، ان کے دشمن ان سے چھین کر لے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے نشانی کے طور پہ فرشتوں کے ذریعے سے حضرت طالوت کے دروازے پر پہنچا دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے، کہتے ہیں کہ وہ جب دشمن چھین کر لے کر گئے تو وہ ان کے لیے ایک عذاب کا باعث جو ہے وہ بن گیا تھا کہ وہ جہاں پر ہوتا تھا وہ ان کے اوپر کوئی عذاب، کوئی وبا یا کوئی ایسے آتے تھے کہ ان کو لگنے لگا کہ یہ تابوت ہمیں واپس کرنا پڑے گا، اور تو یہ جو ہے طالوت علیہ السلام کے دروازے پر پہنچا دیا گیا، جس کو دیکھ کے بنو اسرائیل جو تھے وہ خوش بھی ہوئے، اور اسے طالوت کی بادشاہت کے لیے بنجانب اللہ نشانی بھی سمجھا گیا، اور اللہ نے بھی اسے ایک اعجاز آیت اور فتح و سکینت کا سبب قرار دیا، اور سکینت کا مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص نصرت کا ایسا نزول ہے جو اپنے خاص بندوں پر نازل فرماتا ہے، جس کی وجہ سے جنگ کی خون ریز مارکا آرائیوں میں اس سے بڑے بڑے شیر دل بھی کانپ اٹھتے ہیں۔ خیر، یہ ہم ابھی سکینہ کا جو ٹاپک ہے وہ ہم الگ سے بھی ڈسکس کریں گے، لیکن ابھی ہسٹری کی جو بات کی جا رہی ہے کہ انہوں نے کہا کہ وہ تابوت جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ طالوت علیہ السلام جن کو بادشاہ کا منصب دیا گیا تھا، ان کے دروازے پر جو ہے وہ پہنچا دیا جائے گا۔ تو یہ تابوت جو ہوتا ہے اس میں تمام تبرکات ہوتے ہیں، اس کی جو وہ پہنچ جاتا ہے، اور جسے کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل جسے کہتے ہیں نا، ایک دم سے کوئی ایسی چیز ہو جائے جو آپ کا دل اس کے ساتھ اٹیچڈ ہو، تو ایک اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی آیت ہو جاتی ہے نا، ایک اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نشانی ہو جاتی ہے۔ جیسے ہم لوگ بھی جیسے عام زندگی میں کوئی چیز ہوتے ہیں اور کوئی پتہ چلے کہ ایک دم سے کوئی آپ کے گھر آ جائے، آپ کے گھر آ کے بولے کہ آپ کو کوئی زمزم کا پانی آپ کے لیے لے کر آ جائے، کوئی آپ کے لیے کوئی تبرکات جو ہیں مکے سے آپ کے پاس پہنچ جائیں، مہمان آپ کے گھر میں کوئی ایسے آئیں جو آپ کے گھر میں کتنی دفعہ ہوتا ہے کہ کوئی مدینے کی کوئی چیز لے کر آ جائیں، تو کیسا انسان کا دل ہوتا ہے کہ یہ جو ہے وہاں سے کوئی چیز آ گئی، کوئی میرے لیے جو ہے وہ پیغام آ گیا ہے۔ تو یہ تو اتنی بڑی جسے کہتے ہیں ایک مجموعی طور پہ اتنی بڑی آیت تھی کہ یہ ان کا کعبے کی حیثیت وہ رکھتا تھا، اور یہ واپس جب یہ پہنچا دیا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تمہارے لیے یہ ایک بہت بڑی آیت ہوگی، اور اس میں جو ہے سکینہ جو ہوگی تمہارے لیے موجود ہوگی من ربکم۔ اچھا، آج کا جو مجھے جو میرا ٹاپک جو تھا اس آیت کی روح سے کہ مجھے یہ ہوا کہ سکینہ کا جو کانسیپٹ ہے وہ کیا ہے، اس کو ہم آج تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں، کیونکہ یہ ایک تابوت آیا اور اس میں بڑی ایک انٹرسٹنگ بات ہے۔ ایک تو آپ یہ دیکھیں کہ اس آیت میں ایک آرڈر ہے چیزوں کا، دو چیزیں بتائی گئی، ایک تو کہا گیا کہ اس میں ایک سکینہ، ایک ٹرینکولیٹی ہوگی تمہارے لیے، اور دوسری چیز جو ہے وہ بقیہ جو ہے ایسے چیزیں ہوں گی جو کہ آل موسیٰ اور آل ہارون ان سے وابستہ ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ پہلی چیز جو بتائی گئی وہ کیا ہے، وہ سکینہ ہے۔ پہلی چیز یہ نہیں ہے کہ فزیکل چیزیں جو موجود ہیں جو کہ ریمائنڈ کرتی ہیں، جو تبرکات ہیں، بے شک وہ مقدس ہیں اور ان کی اپنی ویلیو ہے،
لیکن پہلی چیز جو بتائی گئی ہے وہ کیا کہی گئی کہ اس کے اندر کیا ہے، ایک سکینہ ہے، ایک سکون ہے. جیسے کعبہ بھی جو کہتے ہیں نا، کعبہ کے میں ادھر بھی انسان جاتا ہے، اللہ کا گھر ہے، اور وہ وہاں پہ آپ جائیں گے، جو داخل ہوگا وہ ایک امن کی حالت میں جو ہے وہ ادھر داخل ہوگا. تو وہ ایک امن اور سکون اور دل کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے جو ورڈ یوز کیا وہ سکینہ کا یوز کیا ہے. سکینہ کا قرآن میں جو ہے مختلف الفاظ آئے ہیں ٹرینکولیٹی کے لیے، اور سکینہ جو ہے وہ ایک الگ لفظ ہے. جیسے امن کا ورڈ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امن اتارا، پھر اس کے بعد سکینہ کا ورڈ ہے تطمئن القلوب، اطمینان کا ورڈ جو ہے وہ ہے. مطلب مختلف کیفیات جسے جو ہے کے لیے مختلف الفاظ جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں. تو خاص طور پہ جو سکینہ کا جو ورڈ ہے، سکنہ کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی چیز کو ٹھہر جانا. مسکن کہتے ہیں گھر کو، جہاں پہ آپ مستقل قیام کرتے ہیں اس کو آپ کہتے ہیں مسکن. ٹھیک ہے نا. سکینہ کا ورڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک سکون کی کیفیت، ایک ٹھہر جانے کی کیفیت. یعنی اگر آپ یہ اس کو آپ سمجھیں کہ جیسے کوئی سکون جو ہے وہ کس چیز کی اپوزٹ کس چیز کا ہے، کہ یعنی جو انتہائی کوئی انٹینس حرکت ہو اور اس کے بعد کوئی پاز آ جائے، کوئی چیز روک دی جائے، اسے کہیں گے کہ سکون. یعنی کوئی ایک طوفان ہو جو امڑ رہا ہو اور اس کے اوپر کوئی بند باندھ دیا جائے، کوئی ڈیم آپ بنا دیں اور اس طوفان کو روک دیں، اس پانی کے اس کو روک دیں، تو جسے کہیں گے کہ ایک سکون جو ہے وہ آ گیا. کوئی چیز جو ہے بہت ہی ایک طرف تلاطم ہے، ایک طرف بے چینی ہے، ایک طرف انتہائی جیسے کہتے ہیں کہ پریشانی کی آندھیاں دماغ میں چل رہی ہیں، اور اس کے بعد کوئی چیز جسے کہتے ہیں کہ ٹھہر جائے اور تھم جائے اور سکون آ جائے. جیسے ایک ہوتا ہے نا کہ ایک بہت تیز کوئی طوفان ہوتا ہے، اس کو ایک دم سے لگتا ہے کہ ٹھہر گئی ہر چیز سکون سے. ایک ایک عجیب و غریب بارش کے بعد ایک سکون ہوتا ہے ہوا میں، کہ ہر چیز جو ہوتی ہے لگتا ہے کہ اب صرف ٹپ 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 آپ کو جو ہوتی ہے قطروں کی آواز آ رہی ہوتی ہے، تمام چڑیوں کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، ایک ٹھہراؤ ہوتا ہے، ہر چیز جو ہے وہ تھم جاتی ہے. تو وہ ایک سکون کی جو کیفیت ہے اسے کہتے ہیں سکینہ. اب اس کے جو ہے مختلف جو کس اس میں جو ہے یہ اس میں آیا ہے. مثلاً فار ایگزامپل غزوہ حنین میں جو ہے جب مسلمانوں کا جب ایک سامنا ہوا، بہت بڑی تعداد میں جو تھی وہ اپوزٹ فورس تھی، تو جسے کہتے ہیں کہ دل اکھڑ جائے انسان کے دیکھ کر کہ یہ تو اتنی بڑی فورس ہے جو ہمیں اوور ویلم کرنے کے لیے جا رہی ہے. اس وقت اللہ تعالیٰ نے کہا ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وَأَنزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ. کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک سکینت اتاری، ایک سکون اتارا، کس کے اوپر؟ اپنے رسول کے اوپر اور اپنے مومنین پر. اور ایسے جنود اتارے، یعنی ایسی فورسز اتاری جو نظر نہیں آتی تھیں، اور ان کو سزا دی جو کہ کافر تھے. وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ. اور یہی ان کا جسے کہتے ہیں ان کی جزا ہونی چاہیے. اب جو ہے یعنی آپ ایسی سچویشن دیکھ رہے ہیں کہ انتہائی انٹینس بیٹل فیلڈ ہے، اور ایک جسے کہتے ہیں کہ انسان کے جو ہے پیر اکھڑنے لگے. اس وقت جسے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اوپر ایک، بجائے اس کے کہ ان کے دلوں پہ ایک ہیبت طاری ہوتی، ایک وحشت طاری ہوتی، اللہ تعالیٰ نے ایک سکون کی کیفیت جو ہے وہ اتاری. یہ ایک ایگزامپل ہے. پھر اس کے بعد جو دوسری ایگزامپل جو ہے جب اس کی جو ہے سورۃ الفتح میں بڑا اس کا ذکر آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب جسے کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے ارادہ کیا کہ وہ جائیں گے اور جا کر عمرہ کریں گے، اور ان کو روک دیا گیا رستے میں. اور وہ جب سوچئے کہ پورا سفر کر کے مدینے سے پہنچے اور حدیبیہ کے مقام پہ، اور ان کو روک دیا گیا اور انہیں کہا کہ وہ نہیں جائیں گے. تو اس وقت وہ جو سورہ جو نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اسے کہا کہ مسلمانوں کو تو عام تو لگا کہ یہ تو ان کو اب پیچھے مڑ کے جانا پڑے گا، ان کو تو ایک طرح سے ایک شکست کا سامنا ہے. دل ان کے جو تھے متنفر ہو رہے تھے.
کہ یہ کس کے، ہم تو پورے اس سے آئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو خواب دیکھا تھا کہ ہم جو ہے سب جو ہے اس داخل ہوں گے اور ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے گھر کی جو ہے زیارت کریں گے، اور ہم کو روک دیا گیا۔ تو ان کے دل جو تھے وہ اس حالت میں تھے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، ہم نے آپ کو جو ہے فتح مبین عطا کی ہے، ہم نے آپ کو کلیئر وکٹری جو ہے عطا کی ہے۔ تو وہ ایک ہسٹری کا ایک ایسا وقت تھا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے کہا هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ سکینہ انسان کے وہ دلوں میں وہ جو ہے اتارتی ہے، فی قلوب المؤمنین، مؤمنین کے دلوں کے اندر۔ یعنی آپ یہ سمجھیں کہ ایک بہت بڑی ایک سرنج ہے، اور اس کے اندر سکینہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کو بھرا ہے، اور وہ دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ انجیکٹ کر دیتا ہے۔ وہ جو سکینہ جو ہوتی ہے نا، وہ دلوں کے اندر ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ انجیکٹ کر دیتا ہے وہ سکون اور وہ اطمینان۔ لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، یعنی ان کی ایمان میں مزید ایمان کا اضافہ ہو جائے۔ یہ تو مومنین ہے نا، ان کے دل میں ایمان ہے، لیکن اس سے پہلے کہ ظاہری حالات جو ہیں، جو ارد گرد کے جو شیب و فریز ہیں، فراز ہیں جو حالات کے، وہ دیکھیں اور ان کے دل اکھڑنے لگے، اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے دلوں کے اندر ایک انجیکشن لگا دیتا ہے سکینہ کا، کہ لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، یہاں تک کہ ان کے ایمان مزید بڑھ جاتے ہیں، اور دل ان کے تنگ ہونے کے بجائے جو ہے اور ایکسپینڈ کر جاتے ہیں ایمان کے ساتھ۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور پھر جنود کا ذکر کیا گیا جو پچھلی آیت میں بھی تھا، کہ تمام جنود جو ہیں، تمام فورسز جو ہیں، تمام فوجیں جو ہیں وہ اللہ ہی کی ہیں، آسمانوں اور زمینوں میں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ علیم ہے اور حکیم ہے۔ تو ایک آیت یہاں پر آئی، پھر اس کے بعد آئی ایک اسی سورہ کے اندر آیت آئی، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اب یہ وہ وقت تھا کہ جب جو ہے مسلمان جو تھے وہ انتظار کر رہے تھے کہ کفار کے ساتھ جو ہے، قریش کے ساتھ جو ہے کوئی طرح سے کوئی وہ ہو سکے کہ معاہدہ ہو سکے، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا تھا، اور ان کی جو ہے لگا کہ شاید وہ شہید ہو گئے ہیں، اور اس وقت مسلمانوں کے جو تھے جسے کہتے ہیں کہ ایک صلح حدیبیہ ہوئی، اور اس وقت جو ہے انہوں نے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی۔ تو جسے کہتے ہیں کہ اس وقت جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، کہ جب اللہ بڑا راضی ہوا مومنین کے ساتھ جب انہوں نے بیعت کی تحت الشجرہ، درخت کے نیچے۔ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ ان کے دلوں میں کیا ہے، اللہ کو معلوم ہے۔ یعنی ہم سمجھتے ہیں نا کہ ہم جب کوئی مشکل وقت سے گزر رہے ہوتے ہیں، جب ہمارے دل اکھڑ رہے ہوتے ہیں، جب ہم پریشان ہوتے ہیں، کسی کے کوئی خبر آ جاتی ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی پریشانی ہے، اور ہمارے دل جو ہوتے ہیں ہوا ہوا ہو رہے ہوتے ہیں، لگتا ہے کہ جیسے ہم اکیلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے۔ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، پھر اللہ تعالیٰ ان کے اوپر نازل کر دیتا ہے سکینہ، ان کے اوپر ایک سکون جو ہے وہ نازل کر دیتا ہے۔ اور وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ان قریب جو ہے ایک واضح مبین جسے کہتے ہیں فتح جو ہے وہ نصیب کی۔ پھر اس کے بعد سورۃ الفتح میں ایک اور جگہ بتائی گئی سکینہ کی جو اگزامپل کیا دی گئی، اِذْ جَعَلَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ یہ شاید میں بھی بڑا امپورٹنٹ ایک پوائنٹ جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ جب جو لوگ کفر کی حالت میں، کفر کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کو کور کرنا، جن کے آنکھیں بھی بند ہیں، جن کے دل بھی بند ہیں، جن کے ایمان جسے کہتے ہیں کہ نہیں ہے جن کے پاس، وہ تو جسے کہتے ہیں وہ ظاہری دنیا کے اندر رہتے ہیں، ان کے جذبات، ان کے اشتعال، ان کا جسے کہتے ہیں نا امپلسونیس ہونا، ری ایکشنری ہونا، یہ ان کا نیچر ہوتا ہے کہ بہت جلدی جو جسے کہتے ہیں کہ امپلسز پہ ایکٹ کرنے والی قوم ہوتی ہے۔ تو حمیت الجاہلیہ جسے کہتے ہیں کہ امپلسو نیچر ان کا ایسا ہوتا ہے کہ غصہ، شدت، اشتعال، جب دل جو ہوتے ہیں وہ ان کے انتہائی جسے کہتے ہیں کہ وہ
ایک اللہ تعالیٰ نے اس کو حمیت الجاہلیہ کر کے ڈسکرائب کیا گیا ہے کہ جسے کہتے ہیں نا کہ جب جوش ان کا جو ہوتا ہے وہ صرف اسی کے اوپر ہوتا ہے کہ اپنے جو ان کا ایک ظاہری جو ریاکشن ہوتا ہے حالات کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ ان کے اندر ایک جاہلیت ہے، یعنی انسان جب امپلسولی ایکٹ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جہالت سے جو ہے تعبیر کیا ہے۔ جہالت یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کی آنکھوں کے اوپر پٹی بنی ہوئی ہے، دل کے اوپر جو ہے وہ پٹی بنی ہوئی ہے، اب جو جسے کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ بالکل ایک جانور کی طرح جو ہے وہ ری ایکٹ کرتا ہے کہ جو ہے اینٹ کا جواب پتھر سے دینا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے یہ ان کی حمیت الجاہلیہ جو ہے جو آج کل جو استغفر اللہ کے مسلمانوں میں بھی کبھی کبھی یہ جو ہوتا ہے کہ امپلسو نیچر آ جاتا ہے کہ ہر چیز کو جلا دو اور توڑ دو، اور اپنی ہی گھروں میں اپنے ہی گاڑیوں کو آگ لگا رہے ہیں، یہ حمیت الجاہلیہ ہے، یہ مسلمانوں والا ایٹیٹیوڈ نہیں ہے کہ ہر چیز کے اوپر جو ہے انسان اس طرح سے ریئیکٹ کرے، اور آپ اپنے ہی لوگوں کا جو ہے نقصان کر رہے ہیں، کسی کی غریب کی جو ہے جا کے آپ جو ہے گاڑی کو جلا رہے ہیں، کوئی آپ یہ ہنگامہ کر رہے ہیں اور اپنی بلڈنگز کو توڑ رہے ہیں اور اپنے جو یہ کریں، یہ حمیت الجاہلیہ کی بات ہے، یہ جاہلیت ہے، یہ سراسر یہ مسلمانوں والی چیز نہیں ہے۔ مسلمانوں والا جو ہے وہ شعار یہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے اپنے رسول اور اپنے مومنین کے اوپر جو ہے وہ سکینت نازل کی، سکون نازل کیا۔ کہاں ایک طرف جو ہے ایک پاگل پن کا ایک ایک جسے کہتے ہیں ایک جوش اور امپلسونیس کا بھوت چڑھا ہے لوگوں کے سر پہ، جو سر پہ خون چڑھ جاتا ہے اور لوگ جو ہیں وہ کچھ نہیں سوچتے، لیکن دوسری طرف جو ہے جو مومنین ہیں جو رسول ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے جب وہ ان کے لیے ایک مقام صبر تھا، اللہ تعالیٰ نے جسے فتحً مبین کہا کہ یہ نہیں سمجھو کہ یہ لوگ جیت گئے ہیں، ان کی ٹرمز کے اوپر صلح حدیبیہ ہو رہی ہے، ایمان جو ہے وہ اصل تمہاری جو وکٹری ہے، جو تمہاری فتح ہے، وہ تمہارا ایمان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ سکینت نازل کی علی رسولہ وعلی المؤمنین وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، اور ان کے اوپر جو ہے کیا چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرض کی کہ imposed upon them the word of righteousness، یعنی تقوی کا کلمہ جو ہے ان کے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ نے اتارا، یعنی ان کے اوپر ان کا ایگو نہیں سوار تھا، اپنی انا کی تسکین جو تھی وہ نہیں سوار تھی، وہ جو تھے اپنی اس میں اندھے نہیں ہوئے جا رہے تھے، بلکہ کلمت تقوی وہ اللہ کی کانشیسنس میں، اللہ کو ہر چیز میں، اللہ کو اپنے ہر معاملے میں دیکھ رہے تھے، اللہ ان کا جو تھا وہ ہادی تھا، اللہ ان کا جو تھا وہ ولی تھا، تو وہ کلمت تقوی کے اوپر وہ قائم تھے، وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا، بے شک وہ اس کے حقدار تھے، وَأَهْلَهَا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ بے ایمان رکھنے والے جو تھے وہی اس کے حقدار تھے، وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور بے شک اللہ جو ہے وہ ہر چیز کا علم جو ہے وہ رکھنے والا ہے۔ تو یہ جو ہے، اور پھر اس کے بعد والی آیت جو ہے لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ، اور اللہ تعالیٰ نے یقیناً سچ کر دکھایا جو خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا تھا کہ لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، کہ بے شک قسم کھا کر کہا گیا کہ تم مسجد حرام جو ہے انشاءاللہ ضرور داخل ہوگے، آمینین، ایمان کی حالت میں، اور جسے کہتے ہیں سکون کی، کوئی جنگ کی حالت میں نہیں، امن کی حالت میں، محلقین رؤوسکم، اور تمہاری یہ جو خواب دیکھا گیا کہ جب حج کرتے ہیں تو تمام بال اتار دیے جاتے ہیں اور پھر بال کاٹے جاتے ہیں، لا تخافون، اور کوئی کسی قسم کا جو ہے تم پر خوف کسی کا نہیں ہوگا، اور یہ جو تھی تو یہ ایک امتحان تھا، یہ ایمان کا امتحان تھا، یہ توکل کا امتحان تھا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ پر جو ہے ہاتھ رکھ کے بیعت کرنے کا امتحان تھا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فضل جو تھا، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فورس جو تھی، جسے کہتے ہیں عالم الغیب سے جو مدد آتی ہے وہ سکینہ ہے، عالم الغیب سے جو مدد آتی ہے وہ کیا ہے، وہ سکینہ ہے، وہ سکینت ہے، اس کا جو ہے وہ تذکرہ کیا گیا کہ اس تو آپ دیکھیں کہ یہ ایک کمپیریزن ہے کہ ایک طرف جہالت کا، ایک طرف جو ہے خوف کا، ایک طرف جو ہے
انتہائی جسے کہتے ہیں کہ وحشت کا جو ہے سامان دنیا میں آنکھوں کے سامنے ہے، اور دوسری طرف دلوں کے اوپر اللہ تعالیٰ جو نعمت نازل کرتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ نے کہا سکینہ، کہ جو تمام بند جسے باندھ دیے جاتے ہیں کہ نو مور۔ اب بڑی انٹرسٹنگ چیز، میں کل اس کے اوپر جو ہے وہ ریسرچ کر رہی تھی، اس ٹاپک کے اوپر، سکینہ کے اوپر، تو ایک ایک ریسرچر ہیں، اور جسے کہتے ہیں انہوں نے تمام ریلیجنز کے اوپر بہت کتابیں لکھی ہیں، کیرن آرمسٹرانگ نام ہے ان کا، اور انہوں نے ہر ہسٹری کے اوپر، اسلام کی ہسٹری پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف پر، پھر اس کے بعد جوئش ہسٹری پر، پھر کرسچنز کے اوپر، تمام وہ جسے کہتے ہیں کمپیریٹیو ریلیجن کی وہ اسٹڈی کرتی ہیں، اسکرپچرز انہوں نے بہت اسٹڈی کیے ہوئے ہیں، اور قرآن کو بھی انہوں نے پڑھا ہے۔ تو کیرن آرمسٹرانگ جو ہے انہوں نے بڑا ایک انٹرسٹنگ کمپیریزن کیا تھا کہ سکینہ کا ورڈ جو ہے اٹ از ویری سملر ٹو اے ورڈ جو کہ ہیبرو میں جو ہے بائبل میں موجود ہے، اسے کہتے ہیں شکینہ، لیکن ورڈ وہی ہے شکینہ، اور اسے کہتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں سکینہ، لیکن اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، جو مجھے بہت ہی بات جو خوبصورت لگی، کہ اس کا مطلب جو ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے، شکینہ کا مطلب ہوتا ہے کہ presence of God in the world، یعنی اللہ تعالیٰ کا وجود ہونا دنیا کے اندر، دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کا وجود ہونا جو ہے اسے کہتے ہیں سکینہ، شکینہ جیسے ہیبرو میں۔ اب مجھے یہ چیز بڑی انٹرسٹنگ لگی، کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کے ساتھ جو تھے، آپ نے ہجرت کی، اور ابو بکر صدیق جو تھے وہ جسے کہتے ہیں غار میں جب ادھر پناہ لی، تو ابو بکر صدیق جو تھے ان کے اوپر گھبراہٹ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ہیں، جسے کہتے ہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ باڈی گارڈ کے اپنے آپ کو سمجھ رہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، اور چاروں طرف سے جو ہے وہ دشمنوں نے گھیرا ہوا ہے، تو ایک ان کا دل جو تھا ایک اس میں تھا، اس حالت میں تھا، ایک تلاطم تھا، ایک جذبات تھے کہ خوف کے اور ہراس کے اور چاروں طرف سے گھر جانے کے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کے اوپر جو آیت آئی سورۃ توبہ میں کہ if you do not aid the prophet فقد نصر اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کی جو ہے نصرت کی ہے۔ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب ان کو نکال دیا، جو کفر کرنے والے جو تھے انہوں نے ان کو نکال دیا، یعنی قریش جو تھے، جو کفار مکہ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دیا وہاں سے، ثانی اثنین، یعنی ثانی اثنین کا کیا مطلب ہوا کہ یہ دو تھے، کن دونوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ابو بکر صدیق کا، ثانیہ اثنین the second of the two، یعنی ابو بکر صدیق ایک جو تھے وہ جب ان کے ساتھ جو غار میں تھے، اذ ہما فی الغار اذ یقول اولو لصاحبیہ، تو ان کے جو کمپینین تھے، یعنی لصاحبیہ، کیا سبحان اللہ، کیا ابو بکر صدیق کا درجہ کہ ان کے جو صاحب تھے، ان کے جو کمپینین تھے صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا لا تحزن، آپ غم نہ کیجئے، آپ غم نہ کیجئے۔ ان کا دل تھا، غمگین تھا کہ مجھ پر اتنی بڑی رسپانسبلٹی دی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر پورے اسلام کی جسے کہتے ہیں کہ وہ اساس ہیں، آپ کو میں لے کے میں آ رہا ہوں، اور کچھ آپ کو ہو نہ جائے، اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان سے زیادہ مقدم رکھتے تھے۔ ان کو کہا لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، تو اللہ تعالیٰ نے سکینت اتاری ان کے اوپر، وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اور ایسے جنود سے ان کی مدد کی جو نظر نہیں آتا۔ پھر جنود کا ذکر آ گیا، اللہ کی غیبی مدد کا ذکر آ گیا، اللہ کی غیبی فورسز کا ذکر آ گیا، مستقل آپ ایک پیٹرن دیکھیے ان آیتوں میں۔ اور پھر جنود لم تروہا وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی، اور جو کفار کا کلمہ تھا ان جس پہ وہ قائم تھے، جو اس کو اللہ تعالیٰ نے نیچا کر دیا، وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اور اللہ کا کلمہ جو ہے وہ ظاہری بات ہے وہ اونچا کر دیا اللہ تعالیٰ نے، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ عزیز ہیں اور وہ حکیم ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ ادھر کیا ذکر کیا گیا
کس بات کا ذکر کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ابو بکر صدیق کے ساتھ ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہیں، اور کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سکینہ اتاری، اور سکینہ جو تھی وہ سکون ان کے دل کو اتاری، اور ایسے جنود، ایسی فورسز کے ساتھ مدد کی جو کہ جو نظر نہیں آتی تھی. یعنی یہ غیبی امداد، ایک غیبی امداد جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کے اندر جو ہے وہ سکینہ جو ہے وہ انجیکٹ کر دیتا ہے ایمان والوں کو. یعنی جسے کہتے ہیں نا، جب ہمارے دل پھڑپھڑا رہے ہوتے ہیں، جب ہمارے دل جو ہوتے ہیں بے چین ہوتے ہیں، ہمیں اس بات پہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دل کی حالت کو جانتا ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم اکیلے ہیں، وہ نہیں چھوڑتا اپنے بندوں کو اکیلا، اور وہ دل کے اندر جو ہے وہ انجیکٹ کر دیتا ہے وہ سکون، وہ اطمینان، اگر ایمان والے ہم ہیں تو. اللہ تعالیٰ نے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے کے اوپر غور کیجئے کہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ آپ جو ہیں نہ آپ گھبرائیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہیں ہمارے ساتھ ہیں. تو کیرن ایمسٹرانگ کی جو شکینہ کا جو ذکر کیا کہ ہیبرو میں جس کا مطلب ہے presence of God in the world، یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق سے کہی کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو یہ تمام دنیا کا زندگی کا سفر، قدم قدم جو انسان جو گزرتا ہے، جو اللہ جو ہے وہ ولی ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ جو ہے وہ ولی ہے ایمان والوں کا، ان کو وہ ظلمات سے نکال کے جو ہے وہ روشنی کی طرف جو ہے وہ لے کر چلا جاتا ہے. اور یہ روشنی کیا ہے؟ یہ روشنی ہے ان اللہ معنا، اللہ نور السماوات والارض. اللہ ہی تو وہ نور ہے. جب اللہ ہی وہ نور ہے، یعنی ہر چیز میں اٹھتے بیٹھتے، یہ جو ابھی ہمارے پاس جو پیاری پیاری بیٹیاں ہماری جو دعائیں ابھی پڑھ رہی تھیں، وہ دعائیں کیا ہیں؟ اٹھتے بیٹھتے جو ہے یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ کوئی ایسی وظیفے ہیں، یہ ایک کانشیسنس میں، یہ مستقل ہمارے دل جو ہیں وہ اللہ کے ساتھ موجود ہوں، اللہ کے ساتھ حاضر ہوں، کہ اٹھتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، لیٹتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، کھاتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، دودھ پیتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں. ہر چیز میں انسان کو احساس ہو کہ اللہ میرے ساتھ موجود ہے. یہ سکینت ہے، یہ سکینہ ہے، یہ سکون ہے، جو دل کا، جو قلوب کا جو سکون ہے، جو ٹھنڈک ہے، وہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ is with us. تو جو کیرن ایمسٹرانگ نے جو اتنی خوبصورت بات جو اس نے ٹرانسلیٹ کر کے بتائی ہیبرو میں کہ اٹ از the presence of God in the world، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات حضرت ابو بکر صدیق سے کہی کہ نہ آپ غم نہ کریں، اللہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے. تو کمنگ بیک ٹو دا آیا جو آج ہم نے کی، جو ہم کور کر رہے ہیں، تو اس میں انہوں نے کہا، جو نبی جو تھے انہوں نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو ایک تابوت تمہارے پاس وہ آئے گا، لیکن اس میں تمہارے لیے سکینت ہے، تمہارے دل جو ہے نا وہ ہٹ گئے ہیں، اس سے اللہ سے جو ہے وہ ہٹ گئے ہیں. انہوں نے کیا کہا تھا کہ یہ ان کو کیسے بادشاہت دی جا سکتی ہے؟ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ. جب انسان باہر کی طرف دیکھتا ہے نا، دنیا میں ساری دنیا کی دنیا داری میں ہی لگ جاتا ہے، دنیا کو ہی دیکھتا ہے، تو بس ساعتم من المال کی طرف ہی دیکھتا ہے کہ وسعت مال کے اندر ہو، کہ کس کا کیسا گھر ہے، کس کا کتنا بڑا فلانا ہے اور دھماکہ ہے اور کون کدھر رہتا ہے، اور یہ چیز نہیں ملی انسان کو کا ڈپریشن ہونا شروع ہو جائے کہ ہمیں یہ کیوں نہیں ملتا، ہمارا بھی ایسا گھر ہوتا ہے، یا ہم لوگ بھی، ہمیں بھی یہ فیسلٹیز مل جائیں، ہمیں بھی، ہمارے ساتھ بھی یہ ہو جائے اور یہ ہو جائے. یہ تمام چیزوں کی وسعت جو ہے وہ انسان کے دل پہ جب قبضہ کر لیتی ہے تو انسان سمجھتا ہے کہ یہ چیز ہو جائے تو وہ چیز ملے گی، اس پہ بھی سکون نہیں ہوگا، اس کے اگلی چیز چاہیے، وہ چیز ملے گی نہیں، اس کا سکون بھی نہیں ختم، اس کی اگلی چیز چاہیے. لیکن جو ایمان والوں کے پاس جو دولت ہوتی ہے، وہ کیا دولت ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکینت ہوتی ہے. تو ان کو ایک طرف تو وہ دیکھ رہے تھے یہ ان کو بادشاہت کیسے ملے گی، ان کو تو سعاتم من المال ہی نہیں ہے ان کے پاس. لیکن اس کے اپوزٹ جو نبی ہیں انہوں نے کیا احساس دلایا؟ تم کو تمہارے پاس وہ نشانی آئے گی جو اصل نشانی ہے،
وہ یہ ہے کہ سکینۃ من ربکم، اس میں تمہارے دل کا سکون ہوگا۔ یہ تمام دنیا کی چیزوں میں جن کے اوپر تم پرکھ رہے ہو، جس کو تم نے کسوٹی بنایا ہوا ہے، اس میں تمہارے لیے سکون نہیں ہے، یہ سراب ہے، یہ ایک مراج ہے جس کی طرف جو ہے تم بھاگ رہے ہو، جس کو کی طرف تم دوڑ رہے ہو۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو چیز ہوگی اور اس پہ تم قائم ہوگی، تو اس میں تمہارے دل کا جو ہے وہ سکون ہوگا، کیونکہ تمہارا دل جو ہے اس کے ساتھ، وہ دل جو ہے وہ اللہ کے ساتھ ہے، پھر وہ تمہارا دل جو ہے وہ اللہ کے ساتھ ہے۔ اور یہ بقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون تحملہ الملائکہ، اور اس میں ایسے بقیات ہوں گے، یہ تبرکات ہوں گے۔ اور پھر یہ بات کی گئی کہ ان فی ذالک لآیۃ ان کنتم مؤمنین، اس میں بہت بڑی آیت ہے اگر تم مؤمنین ہو، یعنی تمام مومنین کے لیے جو ہے اس کے اندر آیت ہے۔ آپ کو معلوم ہے ابھی تک یہودی جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بیت المقدس کے نیچے جو ہے تہ خانوں میں اور کہاں پر یہ تابوت جو ہے موجود ہے، اور ان کو بیت المقدس کو گرانا ہے اور وہ لینا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اصل چیز جو ہے وہ سمجھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ ہونا، سکینہ ہونا۔ اور ہم اگر ترکے کی بات کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کوئی بتایا، بے شک تمام چیزوں کی تبرکات ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا کسی بھی انبیاء سے ایسوسیٹڈ کوئی بھی واقعی میں تبرکات ہیں تو ان کی اپنی برکتیں ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ چیز جو بتائی ہے کہ the scholars are the successors of the prophets. Verily the prophets do not pass on gold and silver coins, but rather only impart knowledge. یعنی کہنے کی بات یہ ہے کہ جو علماء ہوتے ہیں وہ جو ہیں وہ اگر کوئی چیز پاس آن، جسے کہتے ہیں نا کسی کا ترکہ ہے، اگر آپ کے پیرنٹس آپ کے لیے کوئی چیز چھوڑیں یا ہم اپنے بچوں کے لیے کوئی چیز چھوڑیں، وہ ہمارا ترکہ ہوگا۔ لیکن جو انبیاء کا جو ترکہ ہے وہ علم ہے، وہ علم ہے وہ، اور ان کے جو سکسیسرز جو ہوں گے وہ لوگ ہوں گے جن کو علم جو ہے وہ دیا جائے گا، کیونکہ جو انبیاء ہیں وہ کوئی فزیکل ایسی چیزیں نہیں چھوڑتے کہ ان کو آپ لے کر جو ہے آپ سمجھیں کہ اب یہ ہمیں مل گئی ہیں تو ہمارے پاس جو ہے ہم بھی بہت مقدس ہو گئے ہیں، یا جسے کہتے ہیں نا کہ جو کہا جاتا ہے ہولی پلیس ڈز ناٹ میک یو ہولی۔ اصل چیز تو یہ ہے کہ انسان کا دل جو ہے وہ ان سنک ان چیزوں کے ساتھ جب ہوتا ہے اور اللہ کی یاد کے ساتھ جو ہے وہ پیوریفائی ہوتا ہے، وہ چیز جو ہے اس کی تلاش میں ہم جو ہے مکہ جاتے ہیں۔ تو یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہمیں جو چیز پتہ چلتی ہے وہ تبرکات، اصل جو تبرک ہے، جو سب سے چیز جو مقدس ہے وہ ہے کہ جو علم ہے، جو نالج ہے۔ تو ایک جو جسے کہتے ہیں ایک انتہائی روحانی لیول کے اوپر جو اس آیت کی جو کمنٹری کی جاتی ہے، وہ کی جاتی ہے کہ وہ تابوت جو ہے کیونکہ اس میں کہا گیا کہ اس میں ایک آیت ہے، ایک نشانی ہے، ان کنتم مؤمنین، تو بے شک جو اس کی اپیرنٹ تفسیر ہے وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے، ہسٹری میں یہ سب چیزیں ہوئی ہیں، لیکن اور یہ جو تھا اصل میں تابوت تھا، اس کے اندر جسے کہتے ہیں وہ پوری جو لاہ تھی جس کے اوپر تمام 10 کمانڈمنٹس جو تھے لکھے گئے تھے، جو موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے وہ موجود تھے اس کے اندر۔ اب ہمارے پاس تو جسے کہتے ہیں کہ وہ جو لاز جو تھے، وہ جو ایکچوئل جو لاہ تھی، جو ٹیبلٹ تھا وہ اس کے اندر موجود تھا، اور دوسرے تبرکات تھے جس میں کہتے ہیں عصا بھی تھا شاید موسیٰ علیہ السلام کا، خیر دوسری دیگر چیزیں تھیں۔ لیکن ایک روحانی لیول کے اوپر جو اس کی کامنٹری کی جاتی ہے کہ کہا گیا کہ ایک تابوت ہے جس کے اندر سکینۃ من ربکم ہے۔ یہ تابوت جو ہے اس کی ایک روحانی تفسیر یہ کی گئی ہے کہ ہمارے جو چیسٹ ہیں، ہمارے جو سینے ہیں، اس کے اندر ایک جو ہے وہ دل موجود ہے، اور اس دل کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کی آیات جو ہیں وہ انسان کو وہ سکون اور سکینت پہنچاتی ہیں، یعنی یہ دل جو ہے وہ تابوت ہے جو اللہ کی یاد کو جو ہے اس کا حامل ہے۔ اور بقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، اور جو کچھ چھوڑا گیا، جو انبیاء نے جو کچھ چھوڑا ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وہ علم ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ ہونے کا علم ہے، وہ تقویٰ ہے جو اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ جوڑتا ہے۔
تو جسے کہتے ہیں کہ یہ ایک اس کی روحانی ہے کہ ان فی ذالک، اس میں جو ہے ایک آیت موجود ہے مومنین کے لیے، کہ مومنین جو ہیں وہ اس تابوت کو سمجھیں کہ وہ تابوت ان کے سینے کے اندر وہ دل ہے جو اللہ سے جڑتا ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے ایمان کی وجہ سے سکینت نازل کرتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہاں پر آج ہم اپنا سلسلہ جو ہے وہ ادھر رکیں گے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے یہ چیز جو ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ سکینت عطا کرے، وہ سکون عطا کرے، وہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ قرار عطا کرے، اللہ سے جڑنے کا راستہ عطا کرے کہ ہر قدم قدم پہ ہمیں محسوس ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو تھام لے اور ہمارے قدموں کو صحیح ڈائریکشن میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ گائیڈ کریں، ہماری عقل کو، ہمارے تمام قوتوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی عبادت میں جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے لیے منتخب کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔